یہ سونے کے بینچ پر بیٹھا ہوا بیکاری ہے، بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، بنیاد تعلیم ہے۔ چین کے اوسط آمدن پاکستان سے آدھی سے بھی کم تھی 1981 میں۔ 4 سولین ادارے ہیں جو ترقی کے ضامن ہوتے ہیں: اچھی پولیس، اچھی عدلیہ، ٹیکس کلیکٹرز اور سول سروس۔ جب ہم ایک مکان بناتے ہیں تو اس میں اس کا ڈھانچہ بناتے ہیں، تو جیسے ہمارا شمالی علاقہ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، شہتوت کی شاخیں توڑ کر تو اس کا ایک جال بناتے ہیں۔ جیسے ٹوکری بنی جاتی، ٹوکری تو گول بنی جاتی ہے تو سیدھا بنتے ہیں، پھر اس پہ وہ کچی دیواریں ہوتی ہیں، چونکہ اس علاقے کا موسم ایسا ہے کہ کچی دیواریں ہی سازگار ہیں۔ مگر جب ہم شہروں میں مکان بناتے ہیں، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو سریے کا ایک جال بچھاتے ہیں اور اچھی اینٹ استعمال کرتے ہیں اور سیمنٹ کا خیال رکھتے ہیں کہ اچھا ہو، انجینئر سے پوچھتے ہیں، آرکیٹیکٹ سے پوچھتے ہیں، تو ایک پائیدار مکان بنتا ہے۔ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، بنیاد تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی زندگی کا تقریباً ہر لمحہ ریکارڈ پر ہے، سب سے زیادہ توجہ اصحاب صفہ پر دی تھی۔ ایک بار سیدہ فاطمہ تشریف لے گئیں کہ کام کرتے کرتے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے تھے چکی پیستے پیستے، کہ خادم کی ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو اس وقت اصحاب صفہ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، یعنی اصحاب صفہ ترجیح ہے۔ حالانکہ سیدہ کا اس قدر اکرام تھا کہ وہ تشریف لاتی تو کھڑے ہو جاتے، اور سب جانتے ہیں کہ بہت ان سے محبت تھی، اور خاتون جنت انہیں کہا گیا۔ تو تعلیم 4000 لگ بھگ آدمی ہیں جن کی آپ نے براہ راست تربیت کی۔ ویسے اصحاب کی تعداد زیادہ تھی، اور جو لوگ آپ سے نہیں ملے ان میں بھی بہت باکمال لوگ تھے، مثلا جناب اویس کرنی، لیکن جن کی آپ نے تربیت فرمائی انہوں نے دنیا پر حکومت کی، اور یہ حکومت 1000 برس تک رہی۔ تعلیم اور اخلاقی تربیت ہی کنجی ہے۔ ونزویلا کے بارے میں کہا جاتا تھا، اب بھی حالات کو بہت اچھے نہیں ہیں ونزویلا کے، کہ یہ سونے کے بینچ پر بیٹھا ہوا بیکاری ہے۔ جب آپ اپنے وسائل استعمال نہیں کریں گے، وسائل ہمارے ہیں، زرعی زمین ہے ہماری جو بہت زرخیز ہے، اسے ہم برباد کرتے چلے آ رہے ہیں مصنوعی کھادوں کے استعمال سے، جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قدرتی کھاد کیوں نہ استعمال کی جائے؟ پاکستان میں جانوروں کی کوئی کمی نہیں ہے اور اس کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی کھاد کے استعمال سے زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے، اس کے نیچے ایک تہہ جم جاتی ہے ان کھادوں کی، اور جب سندھ میں سیلاب آیا تو وہ پانی 1 سال کے بعد بھی کھڑا ہوا، تو اس کی وجہ یہی ہے، ان کھادوں کا استعمال ہے۔ کسان کو تعلیم ہی نہیں دی گئی، ورنہ پاکستانی ایگریکلچر کا پوٹینشیل 3، 4، 5، 6 گنا تک ہے اگر اس کو ٹھیک سے استعمال کیا جائے۔ لیکن جدید معیشت زراعت نہیں ہے، جدید معیشت ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، الیکٹرانکس، اور یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ اگر اسے وہ کر سکتا ہے، ملائیشیا کر سکتا ہے، چین کر سکتا ہے۔ چین کے اوسط آمدن پاکستان سے آدھی سے بھی کم تھی 1981 میں۔ 1987 میں 81 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے فگرز مجھے یاد ہیں، اور $180 تھی، پاکستان کی $380 تھی۔ تو کراچی جو ہے اس کو وہ ماڈلوں نے اسٹڈی کیا کہ کراچی میں کیسے اتنی ترقی ہوگی۔ بے آزادی سے ہوگی، اور کس چیز سے ہوگی؟ انویسٹمنٹ کی آزادی تھی، ماحول سازگار تھا، بہت غیر معمولی طور پہ سازگار تو نہیں لیکن چین سے زیادہ سازگار تھا۔ پھر چینیوں نے یہ کیا کہ اوورسیز چائنیز کو 87 میں انہوں نے وہاں سرمایہ کاری کی دعوت دی، جس طرح پاکستان سے بہت لوگ باہر گئے ہیں، وہاں بھی انقلاب کے بعد بہت سے لوگ چلے گئے تھے۔ اصل چیز آدمی ہے، توپ کے پیچھے بیٹھا ہوا آدمی نشانہ لگاتا ہے، توپ خود کوئی نشانہ نہیں لگاتی، چاہے کتنی ہی ماڈرن کیوں نہ ہو اور کتنی ہی خودکار کیوں نہ ہو، آدمیوں پہ منحصر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے اپنا زبردست ایٹمی پروگرام ڈیولپ کیا ہے، دنیا کے بہترین جو پروگراموں میں سے ایک ہے۔ میزائل ہم نے خود بنائے ہیں، بہت شاندار بنائے ہیں۔ تو تعلیم جو ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں، انڈر پاس بن رہے ہیں، اوور ہیڈ بن رہے ہیں، موٹر ویز بن رہی ہیں۔ یہ جب موٹر وے بنائی گئی تھی لاہور اسلام آباد،
تو لاہور، پنڈی، اسلام آباد، تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 4-5 انڈسٹریل زون بنیں گے، نہیں بنے. اور اب یہ جو چین کی مدد سے سی پیک سے جو سڑکیں بنائی گئی ہیں اس میں بھی تاخیر کی جا رہی ہے. کرپشن تو ہے ہی، اور کرپشن ایسی ہے کہ لاہور اور پنڈی کے درمیان فاصلہ 290 کلومیٹر ہے، لیکن وہ کوئی لگ بھگ 100 کلومیٹر زیادہ ہے موٹر وے، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. وہ جب جنرل مشرف کا دور بھی بیت گیا اور عمران خان کا بھی بیت گیا، مگر اس کا کوئی احتساب نہیں کیا گیا. 4 سویلین ادارے ہیں جو ترقی کے ضامن ہوتے ہیں: اچھی پولیس، اچھی عدلیہ، ٹیکس کلیکٹرز اور سول سروس، ابو آل سول سروس. ان میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ان میں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ قوم میں شعور ہی نہیں ہے. سیاسی پارٹیاں جب سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، وہ یا تو ایک شخص ہے جیسے عمران خان ہے، یا ایک خاندان ہے جیسے زرداری خاندان ہے، مفتی محمود کا خاندان ہے، بادشاہ خان کا خاندان ہے، اور شریف خاندان ہے. تو سیاسی پارٹی یہ تو نہیں ہوتی. سیاسی پارٹی تو ہوتی ہے جس میں نچلی سطح تک الیکشن ہو. تو یہ ہیں ضروری عوامل ترقی کے.